السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ سب مذاہب ایک ہی بات سکھاتے ہیں، بس راستے مختلف ہیں، منزل سب کی ایک ہی ہے۔ جو بھی انسان اچھا ہو اسے جنت ضرور ملے گی۔ اللہ کے نزدیک سب دین برابر ہیں۔ یہ جملے آج سوشل میڈیا، ٹی وی، تعلیمی اداروں اور عام گفتگو میں بہت سننے کو ملتے ہیں۔ یہ بات اتنی زیادہ دہرائی گئی ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اسے بغیر سوچے سمجھے درست سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اگر واقعی سب مذاہب اللہ کے نزدیک برابر ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا، قرآن کیوں نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر پوری انسانیت کی طرف کیوں بھیجا؟ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ عدل، احسان اور حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہر انسان کے ساتھ عدل، رحم اور اچھا اخلاق اختیار کرے گا۔ لیکن یہ بات اور یہ کہنا کہ تمام مذاہب حق ہیں، دونوں ایک جیسی بات نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ آیت بہت واضح ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب دین برابر ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کے نزدیک قبول ہونے والا دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن دین کے بارے میں واضح فیصلہ بیان کرتی ہے، یعنی نجات کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے اپنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر کے دنیا کو بھیجا۔ کیا اسلام کا مطلب دوسرے مذاہب سے نفرت کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اور کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اختلاف عقیدہ اور بد اخلاقی دونوں بہت ہی الگ چیزیں ہیں۔ اگر سب مذاہب برابر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں اور پھر مدینہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت کیوں دیتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو بھی شخص خواہ یہودی ہو یا عیسائی میرے بارے میں سنے پھر اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان کی اہمیت کو بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب الگ الگ مذہب لائے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی بنیادی عقیدہ لے کر آئے تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ فرق بعد میں آنے والی تحریفات اور آخری شریعت کے مکمل ہونے کا ہے۔ سب اچھے انسان جنت میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ نہ ہمارا ہے نہ کسی عالم کا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ ہم کسی خاص فرد کے آخری انجام کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث نے بیان کی ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ نجات کا معیار اللہ پر صحیح ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نیک